اور جتنے بھی ماں قبل کے انبیاء ہیں ان کی امانتیں ایک صندوق میں تھیں، وہ پیغمبر اسلام کے سپرد کیا۔ اس کے بعد کہا کہ اے میرے بھتیجے، میرا ایک مشورہ ہے، اور وہ یہ کہ میرے بعد مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلے جانا، جہاں پہ تمہارے پردادا ہاشم کی سسرال ہے، یعنی میرے والد عبد المطلب کی ننیال ہے۔ وہ لوگ تمہاری مکمل حفاظت کریں گے۔ پورے عرب میں اور کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں تمہیں اتنی حفاظت سے رکھا جائے۔ حضرت ابو طالب کی یہ وصیت اس وقت ہے جب ہجرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ 3 سال کے بعد جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کی وصیت کیسی برحق ثابت ہوئی کہ مدینے نے اتنی طاقت دی مسلمانوں کو کہ ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ چنانچہ ان کے بارے میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کہتے ہیں کہ دانش مندی میں، سیاسی بصیرت میں، مستقبل کو دیکھنے میں ابو طالب جیسا کوئی تھا بھی نہیں، کیونکہ تینوں وصیتیں وہ ہیں کہ جس نے عمل کیا وہ فائدے میں رہا، جس نے ان کو ٹھکرا دیا وہ نقصان میں رہا۔ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اس آخری وصیت کے بعد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنازے کے ساتھ ساتھ چلے۔ مقام ہجون پر جنت المعلی کے قبرستان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے والد کو قبر میں دفن کیا، اور پیغمبر اسلام سرہانے کھڑے ہیں۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ سارا راستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ پڑھتے ہوئے چلے حضرت ابو طالب کا، لیکن کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ کسی بھی نماز کا حکم نہیں آیا تھا سوائے فجر اور مغرب کی 2 نمازوں کے، اس لیے نماز جنازہ تو نہیں ہوئی، مگر پیغمبر اسلام نے دعا پڑھی اور حضرت علی سے کہا کہ اب اپنے والد کو قبر میں اتارو۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہی تھا کہ 1 مہینے اور 10 دن کے بعد یا 4 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو شیب ابی طالب سے ہی کمزور چلی آ رہی ہیں، 10 رمضان سن 10 بعثت کو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو بھی جنت المعلی کے قبرستان میں حضرت ابو طالب کی قبر کے قریب دفن کیا گیا۔ اگر حضرت ابو طالب کی وفات رجب میں مانی جائے تو صرف 2 مہینے کے وقفے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 2 ایسے صدمے آ پڑے کہ اس پورے سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ ہے کہ جب تک میرے چچا ابو طالب زندہ تھے قریش بزدل تھے، ابو طالب کی موت نے قریش کو بہادر بنا دیا ہے۔ یہ ایک جملہ بتا رہا ہے کہ کتنی پشت پناہی کی حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی ایک اکیلے ابو طالب سارے قریش کے حملوں کو اپنے سینے پہ روک رہے تھے۔ قریش کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی پیغمبر اسلام کے خلاف علل اعلان کوئی قدم اٹھانے کی۔ اب پروردگار کا حکم آ گیا کہ اے میرے حبیب، اب مکہ کو چھوڑنے کی تیاری کرو، وہ نہ رہا کہ جو مکہ میں تمہارا سہارا تھا۔